قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله. ایک اور سوال ہے محمد سورہ واقعہ اکثر افراد اس کی تلاوت بعد نماز عشاء کرتے ہیں. یہ یاد بھی ہوگی کہ پروردگار اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ ارشاد اس انداز میں ہے کہ پروردگار قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اب اس میں اگر آپ صاحبان عقل و فہم سے یہ دریافت کریں قسم کیوں کھائی جاتی ہے، قسم کھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کون سا ایسا سبب ہے جس کے بنا پر ہم قسم کھاتے ہیں. قسم کب کھائی جاتی ہے کہ جب بات اہم ہو اور سامنے والے کو یقین بھی دلوانا ہو. یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کہ جو ہم سماج میں زندگی گزارتے ہیں، جب ہم کسی بات کو زور ڈالنا چاہتے ہیں، اہمیت اس کی بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا چاہتے ہیں کہ سننے والے لوگ اس کو یقین بھی کریں، تو ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں اور اس قسم کے ذریعے اپنی بات کی یقین دلواتے ہیں. اب سوال یہ کہ پروردگار کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اور قرآن میں ایک دو نہیں، تقریباً 70 سے 80 قریب قسمیں کھائی پروردگار نے الگ الگ مقام میں. خصوصی طور پر آخری جز یعنی اما بارہ میں آپ کے 30ویں پارے میں خوب قسمیں پروردگار نے کھائی ہے. آپ اٹھا کے اگر سورہ دیکھیں تو جہاں ارشاد ہو رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. یعنی یہ ابتدا ہی پورا سورہ اس میں آپ دیکھیں کہ اکثریت کوئی قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی. سارے ترجمے پوری کر لینا مقصود مثلا یہ مقصد یہ ہے کہ پروردگار نے متعدد قسمیں کھائیں، متعدد قسمیں کھائیں، اور ان تمام قسموں میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم. ہمارا پروردگار قسم کھا رہا ہے اس مقام تک ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ہم اور آپ آج اکٹھا اس بات کے لیے ہوئے ہیں کہ آج کی تاریخ انہدام جنت البقیع
تقریباً 125 سال قبل سعودی عربیہ میں ایک وقع جسے جنت البقیع کہتے ہیں، اس میں الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جنت البقیع کی تصویر کھینچی ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر میں جنت البقیع کی تصویر کھینچی تو انہوں نے لکھا اپنے سفر نامے میں، ابن بطوطہ اگر نام نہ سنے ہو آپ کو تو بتاتا چلوں کہ کائنات کا وہ ایسا مسافر ہے جس نے پوری کائنات کا سفر کیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ اپنے سفر کو درج کرتا جاتا تھا، میں نے یہاں یہ دیکھا وہاں وہ دیکھا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور جنت البقیع کی تصویر کو دیکھتا ہے تو اپنے سفر نامے میں وہ لکھتا ہے کہ میں جنت البقیع پہنچا تو میں نے وہاں بہترین نظارات دیکھے اور فنی عبادت کا بہترین نظارہ میں نے جنت البقیع میں دیکھا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس جنت البقیع کی خاص بات یہ تھی کہ خانوادہ اہل بیت کے قبے سب سے بڑے تھے، یعنی اس وقت جو لوگ تھے فرمانے والے افراد، ان لوگوں نے اس بات کا انصاف کیا تھا کہ اہل بیت کے مزارات اقدس پر قبے بڑے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں فرق ہو کہ اہل بیت اور غیر اہل بیت کے لوگوں میں فرق ہوتا۔ تو یہ ایک فرق رکھا۔ بہرحال اس کے بعد سلسلہ بہت سارے لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں جنت البقیع کی تصویر لکھی ہے، اور آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا احتجاج، یہ مقدمہ دنیا کی عدالت کے ساتھ ساتھ عدالت پروردگار میں بھی درج ہو جائے کہ ہم کب تک اس طرح مظلومی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ پروردگار قرآن مجید میں مقام پر مکے کی بھی قسم کھائی، پروردگار نے حل و حرم کی بھی قسم کھائی ہے۔ وہ اس لیے اس نے قسمیں کھائی تھی، جب سرزمین مکہ کی قسم کھائے تو سرزمین مکہ میں کوئی خاص بات ایسی نہیں تھی، کوئی خانہ کعبہ موجود ہے ٹھیک ہے، لیکن مکے کی گلیوں میں کیا رکھا ہوا تھا، مدینے کی گلیوں میں کیا رکھا ہوا تھا؟ کہا یہ ہر مکے کی گلیاں اور مدینے کی گلیوں کی قسم پروردگار نے نہیں کھائی تھی، بلکہ مکے اور مدینے کی انہی گلیوں کی قسم پروردگار نے کھائی ہے جدھر سے اہل بیت کا گزر ہوا تھا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام جدھر سے گزر جائیں تو وہ گلیاں اس لائق ہو جاتی ہیں جو خدا قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پروردگار جو گلیاں اس لائق ہو جائیں ان کے گزر جانے کی بنا پر وہ ایک قسم کے لائق ہو جاتی ہے، تو وہ زمینیں اور مقدس ہوں گی جہاں یہ لوگ مدفون ہیں، جہاں یہ لوگ بروز حشر تک مدفون ہیں۔ تو یقینی طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان سے ان کے کیے ہوئے مظالم کا چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، اور خود خدا نے اپنے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم مظلوموں کو اس کائنات پر غالب کر دیں گے، دردمندوں کمزوروں کو اس کائنات پر غالب کر دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے وہ مسئلہ بالکل شروع ہو چکا ہے۔ آپ فلسطین کے حالات دکھائی دے کیجیے، آپ ابھی تک وہ فلسطین جب چاہے صرف فلسطین ہی نہیں پوری کائنات پر اسرائیل کا ایک تسلط تھا، جھوٹا یا غلط یا صحیح، اپنے اپنے اعتبار سے حکومتوں میں خوف تھا۔ اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت مانی جاتی تھی، ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے بھی آیا تھا، اور اس نے اپنے الگ الگ ہتھیار اور یوں کہیے کہ اپنے حصار کے لیے چیزیں بھی خوب بنا رکھی تھی۔ لیکن اسی چند دن کے اس کے پہلے رسول اللہ نے ایک چھوٹی سی چوٹ لگا کے بتایا تھا کہ جسے تم طاقت سمجھتے ہو، اور مجھے وہ جملہ آیت اللہ سید علی خامنہئی رہبر معظم ان کا یاد آتا ہے، اور ہر مسلمانوں کے دل میں کم سے کم اپنے رہبر کا یہ جملہ محفوظ ہونا چاہیے، تاکہ جب کبھی ظالم طاقتوں کے سامنے آپ آئیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہا ہو تو اس کی طاقت کے روپ میں کبھی نہ آئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وہ جملہ ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر کہہ دیا، جب اللہ اکبر یہ امریکہ کے خلاف بہت قبل سید نے فرمایا تھا،
یہ سید بھی عمل کے اعتبار سے حقیقی سید ہے. عمل کے اعتبار سے آج آپ دیکھیں کہ ایران سے نہیں دنیا ڈرتی ہے. میں متعدد مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں. ایران سے دنیا نہیں ڈرتی ہے. وہ پھٹے اور پرانے لباس میں کونے میں بیٹھا ہوا سید جو انسانیت کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے مفلوج بھی ہو چکا ہے، ظاہری طور پر عمر کے اس مقام تک پہنچ گیا ہے یہاں سے جسمانی قوت کے ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. اس سید سے امریکہ بھی گھبرا رہا ہے، اسرائیل بھی گھبرا رہا ہے، ایران کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. وہ سید کے اس عمل کی حیثیت ہے اور اس توکل کی حیثیت ہے جس کی بنا پر سید نے اپنے ہاتھوں میں عصا لیتے ہوئے آواز دی کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، یعنی جب دنیا میں سب سے بڑا سپر پاور اس کو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا ہے. امریکہ ہوا کرے سپر پاور، اسرائیل ہوا کرے بڑی طاقت، جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت جسے ہم قادر مطلق پروردگار کہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے قدموں میں نظر آئیں گی. آج آپ دیکھیں جو یہ ہر مقام پہ اچھا چھوٹا سا یہ ایک ملک، چھوٹا سا یہ ایک دیش جس پر دنیا بھر کی پابندیاں بھی دنیا بھر کی پابندیاں ہیں. نہیں اتنی پابندیاں تو اگر امریکہ پہ لگ گئی ہوتی تو اب تک وہ ختم ہو چکا ہوتا پابندیوں کے ذریعے. اگر اسرائیل پہ اتنی پابندیاں لگ گئی ہوتی تو اپنی پابندیوں سمیت یہ کب تک ختم ہو گئے تھے. تھوڑا سا کہ آپ دیکھیے اسی بیچ میں ہلکے ہلکے دباؤ جو ہوئے ہیں اسی سے یہ کمر ٹوٹنے لگی ہے. جبکہ بہت لمبے دباؤ نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے دباؤ ہوئے، اس کی وجہ سے بھی کمر اچھی خاصی ٹوٹنے لگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانے سے جبکہ ان تمام پابندیوں کے باوجود، ان تمام پابندیوں کے باوجود آپ جہاں دیکھیں، جس مقام پر دیکھیں کہ یہاں مظلوموں کے ساتھ اجتماعی طور پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی پہنچے نہ پہنچے ایران پہنچ جاتا ہے. آپ شام دیکھیے، آپ نائجیریا دیکھیے، آپ یمن دیکھیے، آپ حزب اللہ میں جا کر دیکھیے، آپ عراق میں جا کے دیکھیے. بھیا آپ خود مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. ایران کتنا ہوگا؟ کوئی تعداد ایران کی ملائے. ضروری نہیں کہ آپ سب کو سارے کے سارے عرب کے ساتھی ہو یا سارے کے ساتھ ہمارے درمیان آپ دیکھ لیجیے. ضروری نہیں کہ ہم بولنے والے کے ساتھ کوئی حل ہو. بڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں، لیکن یہاں حق کی بات آئے تو ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو. ایسے ایران کا بھی مسئلہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پورا ایران سید کے ساتھ ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات سید کے ساتھ اس لیے ہے کہ خدا سید کے ساتھ ہے. خدا کے سید کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے. اور جب آپ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ دین پڑھیے، تاریخ پڑھیے، ضروری ہے ساری چیزیں پڑھنا، لیکن جنگ خیبر خندق کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس سید کے واقعات پڑھیے، اس سید کی زندگی کے حالات پڑھیے. انہوں نے اپنے سے اس مقام پر آج پہنچے تو کیسے پہنچ گئے؟ ایسے ہی لاٹھی اٹھائے چلے آئے. ان کو ایک منصب مل گیا ہے، وہ اس لیے اتنا آواز دے رہے ہیں. نہیں، آپ ان کے واقعات پڑھی، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اس لیے آج ان کے زبان میں وہ تاثیر جو بولتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. سید نے کہا تھا بہت پہلے جب 25 سال کے اندر اسرائیل کا نقشہ مٹا دے کے خاتمہ ہو جائے گا اس کا، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، بہت جلد یہ بات بھی پوری ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سید ہر مقام پہ جو ایران کا نام نظر آتا ہے، کہیں بھی ظلم ہو، کسی مقام پہ ظلم ہو رہا، بہت دوری پہ بیٹھے ہیں، لیکن کہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آئے ان کے فرد پہنچ جاتے ہیں حمایت کرنے کے لیے، انہیں محفوظ کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں آج یہ فلسطین، اس میں حملے پہ حملہ ہو رہا تھا، تقریباً 2000 کے قریب
موضوع سے ہی متعلق ہے، لیکن جس مقصد پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں کیوں کھائی، کس بنا پہ کھائی. میں نے ایک بہت پہلے جب میں خود لبنان گیا ہوا تو اسی درمیان ایک تصویر دکھائی گئی سید حسن نصر اللہ کے لیے. وہ تصویر یہ تھی، سید حسن نصر اللہ خود مجتہد ہے، مجتہد ہونے کے بعد اتنی بڑی طاقت کے سربراہ ہیں. حزب اللہ کو چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے، کوئی ہلکے میں سے نہ لے. جب ضرورت پڑے گی تو اپنی طاقت دکھائے تو اشارہ مل جائے سید کی جانب سے. تو ہم نے دیکھا کہ سید حسن نصر اللہ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات میں یہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، یہ بھی اشتہار. ہم نے دیکھا کہ سید حسن نصر اللہ سید علی خامنہ ای کے دست اقدس کو جھک کر چوم رہے تھے. تصویر میں کہ جھکے ہوئے اور چوم رہے ہیں. اس تصویر میں کیا واضح کیا، کیا دکھانا چاہتے تھے سید بھائی؟ یہ تصویر اچھا ان لوگوں کی اجازت کے بغیر تصویر شائع بھی نہیں ہو سکتی، باہر نکل بھی نہیں سکتی. وہ بھی سید حسن نصر اللہ سید علی خامنہ ای کا جہاں تک معاملہ ہو، ایک ایک ذرے کی جانچ ہوتی ہے. اب یہ تصویر باہر کیوں آ رہی ہے؟ کہ کسی نے جو ان کے قریب تھے سید سے، انہوں نے سید حسن نصر اللہ سے پوچھا سرکار آپ کو اتنی بڑی طاقت ہے، آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، اور اس انداز میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، کوئی خاص وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا میں میری طاقت کو پہچان رہی ہے، تو میں دنیا کو اس تصویر کے ذریعے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میں اتنی بڑی طاقت کے باوجود سید کے ہاتھوں کو چھو کر چوم کر دنیا کو بتلائے دینا چاہتا ہوں کہ حسن نصر اللہ کو بھی اشارہ اگر خامنہ ای سے ملتا ہے تبھی یہ طاقت میدان میں سامنے آتی ہے. دنیا کو یہ واضح کرنا چاہتے تھے. اب یہ سید اور دعا ہے انشاءاللہ یقینی طور پر جلد از جلد مسلمان کائنات خصوصاً مسلمان فلسطین اسرائیل کو شکست دے، ان کا صفایا ہو یہاں سے، اور اس کے بعد دوسرا مورد ہمارا ہے جنت البقیع. جنت البقیع انشاءاللہ یقینی طور پر ہماری دعا بھی ہے کہ جب مولا ہم زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھے کہ ان مزارات مقدسات پر وہ بات پھر سے موجود ہو. وقت آئے گا، اس لیے کہ زیادہ دن تک ظلم نہیں چلتا ہے. ظالم کو ہر آدمی تمام مکر و فریب کے ساتھ زیادہ دن تک یہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جب حق آئے گا، حق آ گیا ہے، اور باطل مٹ جائے گا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، ان کا خاتمہ ہونا ہر حال میں ہے. چاہے یہ سید یا یوں کہو ابن زہرا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، چاہے ان کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، یا وہ ابن زہرا جو پردہ غیب میں ہے جلد سے جلد آ کر جنت البقیع کی تعمیر کرنا ہے. عظیم قسم ہے. کہنے والا کون ہے؟ پروردگار. قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اس مقام کی قسم کھا رہا ہے جہاں ستارے اتر رہے ہیں، جہاں ستاروں کا نزول ہوتا ہے. ستارے اترے کہاں؟ کس مقام پہ ستارے اترے؟ اچھا، ستاروں کے بارے میں اگر آپ دریافت کریں تو بعض ستارے تو ایسے ہیں، خاص کر کے زہرہ ستارے کے لیے ملتا ہے یہ ستارہ ہماری زمین سے بڑا ہے. یہ ستارہ ہماری زمین سے بڑا، نہ مان لیجیے کہ ہماری زمین سے نہیں بڑا ہے، کم سے کم نصف زمین مان لیجیے آپ، کم سے کم آتا ہے ہماری زمین کا. لیکن جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ زہرہ ہماری زمین سے بڑا ہے.
کون سے ہیں ملائکوں؟ جبریل اترے، اسرافیل اترے، اسرائیل آئے، دیگر اور ملائکہ آئے۔ اچھا آئے تو کس انداز میں آئے؟ اس در پہ جس در پہ ستارہ اترے کس انداز میں آئے؟ تو ہم نے دیکھا سورہ حلقہ میں ایک مقام پہ فرشتوں کے نزول کا سبب بیان کیا۔ فرشتے آتے ہیں، اس در کو بات کرتے ہیں، کون؟ تو میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، کیا چاہیے؟ اب بھوکا ہوں، روٹیاں چاہیے، بھوکا ہوں، روٹیاں چاہیے۔ شہزادی اٹھی، روٹیاں اٹھائی، اپنے حصے کی روٹیاں دینا چاہتی ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے حصے کی بھی روٹیاں لیجیے، حسنین نے کہا میرے حصے کی بھی روٹیاں لیجیے، شہزادی فضہ نے کہا میرے حصے کی روٹیاں، سب کی روٹیاں یکجا ہوئی، فضہ دروازے پہ آئی، دے دیا۔ دوسرے دن پھر وہی اعلان، کون؟ کہا میں مسکین۔ پھر روٹیاں اکٹھا کی گئی، روٹیاں جانے لگی، مسلسل 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آنے والے مسکین نہیں تھے، محتاج نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، پھر کون تھے؟ یا تو جبرائیل تھے یا تو میکائیل تھے۔ میں کہوں گا جبریل اگر تم کہہ دیتے میں جبریل ہوں تو کیا یہ تمہیں روٹیاں نہیں دیتے؟ اگر کہہ دیتے میں میکائیل ہوں کیا تمہیں روٹیاں نہیں دیتے؟ اگر کہہ دیتے میں اسرافیل ہوں کیا تمہیں روٹیاں نہیں دیتے؟ نہیں دیتے روٹیاں، لیکن اس دروازے پر آنے پر جو منصب و عہدہ ملتا ہے وہ ایسے نہیں ملتا، پھر کیسے ملتا؟ کئی سو اس منزل پر آنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے کمتر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اتنا جھکاؤ، یہ اتنا اٹھا دیں گے پھر کائنات میں تم سے برتر کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ نے ستارے بنائے بہت، اللہ نے ستارے بنائے بہت، لیکن جو زہرا کا احترام وہ کسی اور ستارے کا احترام نہیں کرتے ہو، کہ اس لیے زہرا نے اپنی حیرت کو تبدیل کیا۔ شہزادی نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی شہزادی نے اللہ اکبر کہا، ستارے نے کہا جب کائنات کی ملکہ اللہ کی تکبیر بلند جا رہی ہے تو میں اپنی حیرت کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ستارہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہونے لگا۔ سوال اٹھتا ہے بھائی تم چھوٹے ہو کے کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں اس در پہ آنا تھا، اپنی اسی حیرت کے ساتھ آتے، اپنے وجود کے ساتھ آتے، کب میں ویسے آ جاتا، لیکن قیامت تک جو منصب ملنا تھا وہ نہ ملتا، اسی لیے میں نے اپنے وجود کو چھوٹا کر کے اس در پہ آ کے سجدہ کیا تاکہ دنیا یہ جان لے اگر زہرا جیسا شیخ بنا ہے تو اس دروازے پہ سر کو جھکا دو۔ اچھا یہ بھی ایک کمال ہے، آپ دیکھیں یہ دروازہ جس دروازے پہ یہ ملکہ رہا کرتی ہے، جہاں پر یہ موجود تھی، یہ دروازہ کائنات میں سب سے، صرف زمین پہ نہیں، عالم پوری کائنات میں جتنے بنائے پروردگار نے 18,000 22,000 جو بھی عالم موجود ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سارے عالم سے بہتر یہ دروازہ تھا پوری کائنات سے۔ اس کی واضح سی مثال ہے، اس دروازے پہ آنا جو آپ عرش جسے سمجھتے ہیں، آسمان، عرش اولا، جنت جہاں ہے، بیت المعمور جہاں ہے، اس سے بھی افضل یہ دروازہ تھا، اس سے بھی افضل یہ دروازہ تھا۔ اس کی واضح سی مثال ہے، عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سب سید الملائکہ ہیں، اور ایک ملائکہ کا ہجوم، اور تو سب نیچے آ جائیے تو چکر چہاروں میں جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام، یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ عرش کی کہانی ہے، یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، لیکن اس عرش سے یہ لوگ بہتر ہیں، یہ دروازہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے پہ سلمان رہتے ہیں، ابوذر رہتے ہیں، مقداد رہتے ہیں، عمر رہتے ہیں، عمار رہتے ہیں۔ کبھی کسی روایت میں یہ نہیں کہا کہ میرے مولا چلیے مجھے عرش طرح گھما دیجیے، کبھی عمر نے یہ نہیں کہا مولا ذرا دکھا دیجیے کہ عرش مولا ہے کیسا۔ اگر کہہ دیتے تو عمر تو یقیناً ابھی دکھا دیتے۔ یہاں سے وہاں جانے کی چاہت
گھر میں سب سے کمتر شے ہوتی ہے وہ چوکھٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے آنا ہے وہ گھر اس چوکھٹ کے ذریعے اندر جاتا ہے. جو گھر کے باہر والے ہیں وہ چوکھٹ کے باہر رہتے ہیں. اور اپنے یہاں تو بہرحال وہ طریقہ شاید بہت کم ہی موجود ہے، لیکن آپ اور دیگر مقامات پر جائیں، خصوصی طور پر جیسے بیدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جاتے واتے رہتے ہیں، تو بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے وہ چیزیں رائج ہو رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے بہت اچھی چیزیں، لیکن جب کوئی گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو ہم نے جو باہر دیکھا تو یہاں نیچے فرش وغیرہ بچھا ہوا رہتا ہے، تو کہتے کہ بھیا جوتیاں باہر اتار کے اندر داخل ہو رہی ہے. جوتیاں باہر اتار کے اپنے نالے باہر اتار کے پھر اندر داخل ہوئی ہے. کیونکہ نیچے اسی حساب سے اہتمام ہے خصوصی طور پر عرب کنٹریز میں تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ نالین کہاں اتارتے ہیں؟ چوکھٹ کے باہر، چوکھٹ کے اندر نہیں. یعنی چوکھٹ احساس دلاتا ہے کہ جوتیاں چوکھٹ کے باہر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ معظم ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں. پروردگار کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ستارہ اترا کہاں تھا؟ گھر کے اندر، کمرے میں، مصلے پہ نہیں، بلکہ ستارہ اترا چوکھٹ پہ. چوکھٹ کس کا ہے؟ نئے سیدہ ہے، شہزادی زہرا کا چوکھٹ ہے. چوکھٹ کے اندر اہل محترم رہتے ہیں، چوکھٹ کے باہر نالین ہوا کرتی ہے. چوکھٹ کے باہر نالین ہوتی ہے، یعنی جو کائنات کی سب سے کم تر شے ہوتی ہے وہ چوکھٹ کے باہر ہوتی ہے. چوکھٹ کم تر شے میں استعمال ہوتا ہے. پروردگار کے طرف فلاح سے موقع مواقع نجوم، میں قسم کھاتا ہوں اس چوکھٹ کی جہاں جوتیاں رہتی ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس چوکھٹ کی، اور جو اپنا سب سے عظیم ستارہ تھا وہاں اتارا جہاں جوتیاں. سلوات پڑھے محمد. یہ چوکھٹ معمولی چوکھٹ نہیں ہے، یہاں ستاروں کا نزول ہوتا ہے. اور قسم کہاں چوکھٹ کی کھائی ہے، گھر میں رہنے والوں کی قسم نہیں کھائی. اور اس کے بعد خدا فخریہ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے. کبھی قرآن نے کہا میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، میں قسم کھاتا ہوں ہندو حرم کی، میں قسم کھاتا ہوں خانہ کعبہ کی، میں قسم کھاتا ہوں تین کی، میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی. بہت ساری قسمیں کھائی، لیکن سورج کوئی معمولی چیز ہے؟ خدا ابھی سورج کی روشنی کو سمیٹ کے سمجھ میں آ جائے گا سب کو سورج کی اہمیت. ابھی چاند کی چاندنی کو لپیٹ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ چاند کتنی اہمیت رکھتا ہے. ستاروں کو بھی سمیٹ کے سمجھ میں آنے لگے گا کہ ستارے کی اہمیت کیا ہے. ہمارا تو دور سے دیکھ رہے ہیں ٹک 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 ٹک، اللہ جانے تاریخی پیدا کیا ہے، گھر میں روشنی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ابھی ہٹا لے خدا سمجھ میں سب آ جائے گا کہ کیوں پیدا کیا ہے اسے. اتنی بڑی سورج ہے، معمولی چیز نہیں ہے سورج. آپ معمولی سے سمجھیے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائیے، لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے کہیں پروردگار نے یہ نہیں کہا یہ سورج کی جو قسم کھا رہا ہوں بڑی عظیم قسم کھا لی میں نے. لیکن نہیں، جیسے ہی نئے سیدہ کی قسم کھائی، فلاح سے موقع مواقع نجوم، میں قسم کھاتا ہوں اس مقام کی جہاں میرے ستارے اترا کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب نے بڑی عظیم قسم کھا لی ہے. یہ تمہارے پروردگار نے بڑی
لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ایمان گھبراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ خدا جانتا ہے کہ عظیم قسم کون سی ہے. جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. خدا خاصہ اگر کوئی روزے وغیرہ میں بھی کھا لے تو اس کا روزے چلا جاتا ہے. تو اول تو جھوٹ نہ بولے, پھر اسے جھوٹی قسم بھی نہ کھائے. سوا کا پڑے محمد والے. تو یہ درد بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس درد کو ہم معمولی نہ سمجھے. اس طرح کے اور پہلے بار ایک جملہ کہا تھا, اور اکثر جو لوگ خانیہ دائرہ میں ہیں وہ لوگ دوبارہ اس کا لطف ضرور لے سکتے ہیں, ان کے لیے نیا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جناب پیغمبر نے, جناب پیغمبر ممالک صحابی, جناب پیغمبر نے جناب فضہ سے کہا, فضہ یہ بتاؤ, اکثر ان لوگوں کے درمیان پہلیاں ہوتی تھی, کبھی جناب سلمان جناب پیغمبر میں پہلی ہو رہی ہے, جناب حضر جناب سلمان میں پہلی ہو رہی ہے. اس کے سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے اسپتال کی کالج میں کیا شکل مجلس پڑھی تھی کہ لوگوں کی پہلیوں کے بارے میں. یہ لوگ جیسے ہم لوگ پہلی اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ کی پہلی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کی پہلی علی کے چاروں طرف گھومتی تھی. ان کی پہلی علی کے چاروں طرف گھومتی تھی. تو ایک مرتبہ جناب پیغمبر نے جناب فضہ سے ایسے ہی پوچھ لیا, اے فضہ یہ بتاؤ, جبکہ اگر ہم اور آپ کے درمیان مجھے بتا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں کہ میں افضل ہوں, تو بتا بیٹے کہ مولانا آپ ہی افضل ہیں. اس ساری کی یہی ہے کہ آپ ہی افضل ہیں بھیا. تو ہونا کیا چاہیے تھا, جناب پیغمبر نے پوچھا ہے فضہ یہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں. اس در کی عظمت کو پہچانے. جناب کون پوچھا, جناب پیغمبر مولانا کے صحابی, اے فضہ یہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں. ان کے ساری یہ کہتی تھی کہ فضہ کو کہنا چاہیے تھا پیغمبر تم افضل ہو. مرد بھی ہے, مرد مومن ہے, پہلے آپ کو پہلا حصہ ہوتا ہے. لیکن نہیں, جناب فضہ کہتی ہے پیغمبر اب سوال کر لیے تو جواب سنو کیا, اب میں افضل ہوں. اب جناب جیسے مثال تو وہی ہے کہ میں بتاؤ بس پوچھو تو امید تو میں یہی کرتا ہوں کہ بھائی ان کے ساری یہی کہے کہ مولانا آپ ہی افضل ہے, بعد میں چاہے تو کہے وہ, لیکن ان کے ساری یہ کہتی تھی. جناب پیغمبر ہی شاید اسی کی منتظر تھے. فضہ یہ کہے کہ یہ پیغمبر تم ہی افضل ہو. تم تو بہرحال پھر بھی یہاں جو میں حبش کی کالی کروڑی سی, میرا کیا, اور وہ مولانا کے ساتھ رس انداز ہر جہاں موجود رہتے ہو تو تمہاری برابری کون کرنے والا. لیکن نہیں, جیسے جناب پیغمبر نے پوچھا فضہ کون افضل ہے, تم یا میں, بڑے شوق میں تھے کہ ابھی فضہ کہے گی میں تم افضل ہو. جناب فضہ نے کہا پیغمبر بھائی پوچھا ہے تو سنو, میں افضل ہوں. فوراً پھل آگے پیشانی پہ جناب پیغمبر کی, کیا کہہ رہے ہو فضہ, تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں. ہاں معلوم ہے, تبھی تو کہہ رہی ہوں میں افضل ہوں. مطلب کیسے افضل ہو تم, میں علی کے ساتھ رہتا ہوں. اتنی حدیثیں میں نے اپنے مولا سے سنی ہے, تم کیسے افضل ہو سکتی ہو. کہے پیغمبر میں تم سے افضل ہوں, کیا وجہ بتائیے وہ کون سی وجہ ہے. کہے پیغمبر یہ تم عبادت کر رہے ہو, علی سے محبت کر رہے ہو, اس کے عوض میں تمہیں کیا ملے گا. مرنے کے بعد جنت ملی, تب جاؤ گے جنت. تب مرنے کے بعد مرنے کے بعد جناب فضہ کا جملہ سنے گا, پیغمبر تم مرنے کے بعد جنت جاؤ گے, میں فضہ جنت میں رہتی ہوں. میں فضہ جنت میں رہتی ہوں, دوسرا تم نہ جاؤ. میں فضہ کا پیغمبر تم علی کے لاکھ ہوئے ہو جاؤ, تمہاری حیثیت دروازے کے بعد یہ در بڑا مطلب ہے. اور اکثر فکر میں نے بیان کیا تھا شفر بھائی, اکثر یہ سوال اور یہ بار بار میں دہراتا بھی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہے کہ جب ان کا چاہنے والا کبھی کسی مشکل میں پڑتا ہے, کسی ارے لہے کے ہاتھ لگ جائے, ہو جاتا ہے کبھی کبھی, چونکہ ہم تو مختصر اس سے ہیں, تو جب سوالات خصوصی طور پر اہل بیت علیہ السلام کو ہر دور میں نشانہ بنایا گیا. ابھی ایک مرحوم نے صحافت پیپر میں
بدبخت نے اپنی نسل کا اعلان کیا. اس نے لکھا اپنے رسالے میں خدا و رسول کی لعنت اس پر. اس نے لکھا کہ مولا متقیان نے شراب پی کر نماز پڑھائی. ابھی اس طرح کے افراد ولد حرام پیدا ہوتے رہتے ہیں ہر کائنات میں. جب تک یہ دنیا رہے گی وہ نسلی حرامی موجود رہیں گے. تو بہرحال ان سے ہمیں خوف نہیں ہے. وہ لوگ کیا کہتے رہے اس لیے کہ قرآن نے ان کی طہارت کا مکمل اعلان کر دیا ہے. تو اب ان کی طہارت کو دنیا پھونکتی رہے فرق نہیں پڑنے والا. ہاں ان کے خلاف بول کر لوگ خون کا پتہ ضرور دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس خون سے ہیں. لیکن ایسے افراد ملتے رہتے ہیں ہر دور میں اور ہر مقام پہ ٹکرائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹکرانے کے بعد جواب تو مل جاتا ہے. اگر خون پاک ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں, نہیں ہوتا ہے تو کیا تو نہیں ملا. میں نے بہت پہلے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے علماء کرام مراجع کرام اپنے اپنے حساب سے کوشش ضرور کرتے ہیں. آپ دیکھ لیے کہ بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کسی طرح سے ہمارے درمیان آ جائیں اور ان میں سے جو پاک ولادت والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ورنہ جہاں خون کا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے رسول بس میں بیٹھ کر حدیث و روایت سننے والے وہی کے خلاف سوال پڑے محمد والے. آپ بتائیے کہ اپنی جانب سے آپ کوشش ضرور کرتے رہے روایات اور حدیث سناتے رہیں, لیکن آپ یہ اندازہ رکھیے اور یہ اطمینان بھی رکھیے کہ آپ کی حدیث و روایت اسی پہ اثر کرے گی جہاں خون پاک ہوگا. جہاں نہیں پاک ہے وہاں لاکھ حدیث کی ساری کتابیں دھل کے گرا دیجیے, قرآن کی تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیجیے. نہیں آنا ہے تو نہیں. اچھا یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ یہ سمجھیے کہ اہل بیت کی تعلیم دنیا نہیں آنا چاہتی, پوری کائنات اہل بیت کی تعلیم آنا چاہتی ہے. کیونکہ اہل بیت کے اندر وہ مغناطیسی ہے کہ یہ ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں, ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں. صحیح ہو یا غلط ہو ان کی مغناطیسی ویسے ہی معاملہ آپ لے لیجیے. ایک بڑا سا چمبک یہاں رکھ دیجیے, کوئی اچھا سا وہ بھی کھینچ کے چلائے گا. کوئی مرچا اور مٹی ملا کے چور چور ہو گیا ہو وہ بھی اس کو اپنی جانب کھینچ لے گا. تو اس لیے کہ چمبک کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتا ہے. آئی اسی لیے ہے تاکہ کائنات کو ہدایت دے. ہر کوئی ان کی طرف کھینچ کے آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پاتا. آپ کچھ ہی لوگ پاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو ساری زندگی روایات اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں اہل بیت کا انکار کر کے چلے جاتے ہیں. ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, لیکن آخر میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کی بنا پر معاملہ پوری عاقبت خراب ہو کے رہ جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ساری کائنات آ جاتی ہے ان کی جانب کھینچ کے, ان کی مغناطیسیت نے اپنی جانب کھینچ کی ہے. لیکن لوگ آنا چاہے بھی تو نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں تقدیر بھی رہ جاتی ہے. اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھا گیا ہے, جو حدیث ہوگا وہ ان تک نہیں آ سکتا. یہ ایک سوال پڑے محمد والے جو میں سوال کیا, اکثر سوال آپ سے مل جائیں گے کہیں نہ کہیں, اور کچھ ایسے سوال کبھی کبھی کر لیتے ہیں کہ اس سوال کے بعد ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کا جواب کیسے دیں, کیونکہ بہت ساری کتابیں تو نہیں پڑھی ہے. کتاب ہے کہ اشعاری سنت کے کبھی توفیق نہیں ہوئی آئی تھی کہ جو کتابیں بھی اٹھا لیں. اب اسی اشعار سے جواب دیا. یہ پاس کی چھوٹی سی تقریر سنت کی تقریر سے کتنا جواب دیں گے آپ. وہ جو آیا ہے وہ پوری پوری حدیث کی کتابیں رکھ کے آیا ہے, کتابوں کا انبار لے کے آیا ہے. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ سوال اس نے کچھ کر دیا, آپ حیران پریشان دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا ہوگا, کیسے جواب دیں گے؟ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سوال کیا, جواب کیسے دیا جائے؟ اور جواب آپ کو نہیں معلوم. اب یہاں پر امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی چاہنے والا کسی ایسے مقام پر پھنس جاتا ہے اور کوئی ہمارا مخالف اس سے کوئی سوال کر لیتا ہے تو ہم اس کی عزت و احترام میں اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم پر واجب
واجب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب اس کو بتائیں. کون فرمایا؟ امام فرمایا کہ ہم پر واجب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہم بتائیں. کیسے بتاتے ہیں امام جواب؟ کہ جب ہمارے چاہنے والوں کو اس کے سوال کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو ہم آتے ہیں اس کے کان میں سرگوشی کر دیتے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا چھٹا امام فرما رہا ہے جب کبھی کسی ایسے مقام پر آپ پہنچیے اور اس کا سوال کا جواب نہ معلوم ہو اور اچانک جواب بھی جائے، جواب دینے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں شکر کے لیے رکھیے کہ امام نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کو جواب دیا. اب یہ سوال اکثر ہوتا رہتا ہے. سوال یہ بہت پہلے سے بھی سوال کیا گیا تھا اور اکثر علماء سے سوال ہوتا رہتا ہے. اس سوال میں اسی کے بعد اپنے مسائل تقریباً 41-45 منٹ ہو چکا ہے. ہم کو تو نہیں پتا چلا، آپ بہرحال سوال بڑے محمد آپ جو محمد ملے تو ہم کو نہیں پتا چلتا. معصوم یہ کیا فرمایا ہے کہ میں سرگوشی کر دیتا، یعنی ہم میں سے کوئی ایک بار میں سے سرگوشی کر دیتا، اس کا جواب بتا دیتا. سوال یہ تھا مولانا آپ لوگ جناب فاطمہ زہرا کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے کسی بیٹی ہے تو آپ فلانی ام المؤمنین کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ 9 سال کی عمر میں سیدہ بھی چلی آئی، رخصت ہو کے اپنے سسرال. یہ لوگ تو 39 سال تک پیغمبر کے ساتھ میں ہیں، آپ لوگ ام المؤمنین کو اتنا احترام نہیں کرتے. اگر اس بنا پر آپ احترام کر رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہے تو رسول کی بیوی کا بھی احترام کیجیے. جبکہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی منصب بھی نہیں، کوئی ہے منصب ان کے پاس؟ رسول ہے نہیں، امام ہے نہیں، نبی ہے نہیں، امامت بھی ان کے پاس نہیں، نبوت بھی ان کے پاس نہیں، رسالت بھی ان کے پاس نہیں. یہ سارے عہدے ان کے پاس موجود نہیں. کیوں آپ لوگ اتنا احترام کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ شہزادی فاطمہ سے کریے احترام؟ کون منع کرتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کا بھی تو کیجیے. آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنا احترام ان کا کرتے ہیں؟ سوال تو ہے، ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کوئی ہوتا نہیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اگر رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت خوشی تو کریے. ہم لوگ احترام میں تو جناب خدیجہ سے بھی زیادہ ان کے احترام کے قائل ہیں، جبکہ ماں جناب خدیجہ. اب اور دیگر مومنین ام المومنین کو تو چھوڑ دیے، جناب خدیجہ کو بتائیں گے احسان. ماں بیٹی ہے تو ماں کا تو احترام زیادہ ہونا چاہیے. شہزادی خدیجہ کے جوتیاں ہمارے سروں کی تاج، لیکن جہاں حضرت سیدہ کا نام ہے تو سب سے افضل ہے. کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہے شہزادی فاطمہ زہرا. کس بنا پہ ہم کر رہے ہیں یہ احترام؟ اب تو بیٹی کا بھی معاملہ کینسل ہو گیا کہ ماں اور بیٹی کا مسئلہ آ گیا. یہ احترام کیوں؟ کیا جواب اس کا دیں گے آپ؟ جیسے آپ پیغام کا نظام دیکھ رہے ویسے میری بھی حالت ہوئی. لیکن امام نے فرمایا کہ ہم سرگوشی کرتے ہیں، ہم سرگوشی کرتے ہیں. واقعہ یاد کیجیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ احترام کیوں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، اسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں. کچھ لوگ آئے پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں راہب ہے، اہل عیسائی کے معظم اور محترم علماء میں سے یہ لوگ آئے ہیں، پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر سے ملاقات کرنی چاہیے، پیغمبر نے منہ پھیر دیا. پھر آئے، پھر منہ پھیر لیا. پھر یہ لوگ صحابیوں کے پاس پہنچے، بھیا آپ کے نبی سے ہم ملنا چاہتے ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہے کہ ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کیا کیا جائے؟ پھر صحابی نے کہا اب اسی سے سب کی اوقات سمجھیے آپ. یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، نبی تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ لوگ آئے بھیا کیوں نہیں آپ کو نبی مل رہا ہے؟ ہونا چاہیے. چلیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنے نبی کے پاس. کہا نہیں، آپ لوگ چلیے علی کے پاس، وہ آپ کو نبی تک لے جائیں گے. وہ لوگ آپ کو جس کا بڑا بڑا نام صحابیت میں، ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر نبی تک پہنچنا ہے تو چلیے پکڑ کے لائے علی تک. دنیا جان لے کہ اگر تمہارے صحابیوں کو بھی نبوت تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک آنا ہوگا. آئے یا علی ایسا سا معاملہ ہے، یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں اور مسلسل یہ لوگ ان سے نہیں ملنا چاہتے پیغمبر.
نبی حضرت علی نے بات نگاہ دوڑائی، یہ جو چین پہنے وہ سونے کے سے اتارو، یہ کڑا یہ انگوٹھیاں سونے چاندی کی جو سب اتار پھینکو، سادے سے لباس میں آؤ تب میرا نبی ملے گا۔ لے کے گئے، لے جانے والا کون ہے؟ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، لے جانے والا کون ہے؟ حضرت علی۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ علی ہیں، لائے پیغمبر تک، اے اللہ کے نبی یہ لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، استقبال کیا پیغمبر نے بیٹھے، کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ ہم نے سنا آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ہاں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، بالکل میں نے کہا ہے، قرآن آپ کی کتاب ہے، میری کتاب اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ساری بات ہو۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کہ خود جناب عیسیٰ نے اعلان کیا تھا انی عبداللہ آتانی کتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ نے خود اعلان کیا، میرا اپنا کوئی کہ نہیں، تو آپ کی کتاب قرآن کہتی ہے، ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں۔ آپ جناب خاتمی مرتبہ مسلسل انہیں بتاتا نہیں اللہ کے بیٹے نہیں، خاتمی مرتبہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بنتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے۔ بات بڑھتی چلی گئی، مسلسل آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، جب مسلسل آیات پہ آیا اور بڑے بڑے اپنی بات کر کے نہیں اللہ کے نبی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ ہے۔ جب بات آگے بڑھتی چلی گئی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا جب پیغمبر سمجھا رہے تھے، آپ کے ساتھ مولا علی بیٹھے ہوئے، امام حسن بیٹھے ہوئے، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، خود سید الانبیاء موجود ہیں ہی اور یہ لوگ موجود ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر سے کہہ دو کہ علم آنے کے بعد یہ لوگ اگر ضد کرتے ہوئے ہیں تو اسے وہ ہم مقابلہ کریں گے، تم نفسوں کو لے کر آؤ ہم نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم لے کر آئیں گے، کیا کریں گے لا کے؟ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ مسئلہ طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ اس مقام پر سب یکجا ہوں گے۔ سوال کیا تھا کہ کیوں اتنا احترام سیدہ کا کرتے ہیں جبکہ وہ نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، رسول بھی نہیں؟ وقت طے ہو گیا، مقام طے ہو گیا، مباہلے کا وقت آ گیا، پیغمبر چلے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے پیغمبر، مدینے سے کچھ باہر ہی نکلے تھے، میدان سے دور سے راہبوں نے دیکھا آتے ہوئے، آواز دی ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ سوال آپ سے یہ کیا پیغمبر نے دھمکیاں دے تھا کسی کو بھیج کر جا کے دھمکی دے دو اور مباہلے میں آئے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ یہ لوگ کر گئے، پیغمبر کچھ بولے نہیں، بس دور سے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ چند لوگ چلے آ رہے ہیں۔ جب حضور علی نے فوراً اٹھا، کبھی ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، پھر کہیے اگر مان جانے سے تو ٹھیک، ورنہ جو کچھ ہو سکے دیوے کے لیے بناؤ، مباہلہ ان سے نہیں کرنا ہے۔ ابھی تک مسلسل آیات پہ آیات، قرآن پہ قرآن سمجھا رہے تھے پیغمبر، تم ماننے کے تیار نہیں تھے، آج یہ کچھ بول بھی نہیں رہے، تم کہہ رہے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس دے دیں گے، جزیات دے دیں گے، جو مانی نہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیا ہو گیا ایسا؟ اب یہاں پر علماء و ذاکرین، خصوصاً ذاکرین کے لیے جملہ ہے، تو اس معاملے کو تھوڑا سا بہک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے آواز دی کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا کہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس بات کو صحیح مانتے ہیں کہ یہ جملہ رہا ہوگا،
میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر چہروں کو دیکھنے کی بات آئے گی تو حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ختمی مرتبت ہے، اور جناب فاطمہ زہرا ہے۔ بھائی چار لوگوں کو تو دیکھا جا سکتا ہے، کیا کسی آنکھوں میں اتنی بصارت موجود ہے کہ وہ شہزادی کے چہرے کو دیکھ لے؟ اس وقت اس کی بینائی ختم ہو جائے گی جو نگاہ زہرا کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ کہا جائے وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یا تو یہ مانیے کہ زہرا کو دیکھا، آپ کا ضمیر، آپ کا عقیدہ، آپ کا دل تو کبھی نہیں مان سکتا کہ انہوں نے زہرا کو دیکھا ہو۔ تو جب زہرا کو دیکھا نہیں تو پھر کس کے لیے جملہ استعمال کیا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ چہرے تو مدینے میں دیکھ چکے ہیں، یہ چہرے پہلے ہی سے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، امام حسن کو نہیں دیکھا تھا، امام حسین کو نہیں دیکھا تھا، ختمی مرتبہ کو دیکھا تھا۔ اچھا ارے جملہ میں کہوں خطابت کے عنوان سے، جب سمجھا رہے تھے یہ لوگ تو سمجھانے والا کوئی معمولی نوح نہیں تھے، حضرت موسیٰ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ نہیں تھے، سید الانبیاء تھے۔ یا اگر اپنے جملے کو بدل کے کہوں کہ سمجھانے والے ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی صدارت کرنے والا پیغمبر موجود تھا۔ اور پھر وہاں حضرت علی گواہی کے طور پہ نہیں بیٹھے تھے، بلکہ حضرت علی امام حسن اور امام حسین کی سن میں 9 اور امام بیٹھے تھے۔ یا 1,24,000 نبیوں کی نبوت، یہاں 12 معصوموں کی امامت اور قرآن کا مسلسل نزول، راہب کو یہ نہ منوا سکا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ لوگ اس بات پہ اڑے رہے کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، لیکن آپ سے اس بات پہ اڑے کہ ہم مباہلہ کریں گے، جزیہ اور ٹیکس کا معاملہ ہی نہیں آیا۔ لیکن آخر ایسا کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس لیں گے، تو وہ چہرے نہیں دیکھے تھے، بلکہ امامت اور نبوت کے درمیان انہوں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان کی جانب ایک نور کھنچا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ ایک نور کھنچا ہوا ہے۔ اس نور کی وجہ سے ان کی آواز آئی کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ اچھا یہ نور کس کا تھا؟ سیدہ کا نور تھا، سیدہ کا نور تھا۔ اب میرا سوال جو تھا وہ آج ابھی بھی باقی ہے کہ آخر ہم کیوں احترام کرتے ہیں سیدہ کا اتنا؟ کوئی تو خدا بھی نہیں، نبوت بھی نہیں، رسالت بھی نہیں، امامت بھی نہیں۔ عزیزوں شہزادی کو نہ نبوت کے عہدے کی ضرورت تھی، نہ رسالت کی ضرورت تھی، نہ امامت کی ضرورت تھی۔ آپ خود ان کا عہدہ سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ اسی مقام پر سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، نبوت سمجھا رہی ہے، امامت گواہی کے طور پہ موجود ہے، لیکن نبوت راہبوں کو نہ سمجھا سکی، قرآن اپنے نزول میں انہیں نہ سمجھا سکا، امامت موجودگی میں انہیں نہ سمجھا سکے۔ میں یوں کہوں کہ نبوت ظاہری طور پر اپنے ہدایت کے مشن میں فیل ہو رہی تھی، قرآن ظاہری طور پر اپنے ہدایت کے مشن میں فیل ہو رہا تھا، امامت
تحفظ دین کرتی ہوئی نظر آ رہی. عزیزوں یہ شہزادی کی عظمت کیا بتاؤں، اس کے دروازے کی قسم، جس کے دروازے کی قسم پروردگار خود یہ کہتا ہے کہ یہ عظیم قسم ہے. وہ زہرا کتنی معصوم ہوگی، کتنی محترم ہوگی. حق تو یہ تھا کہ دنیا سے جب شہزادی نے اپنا حق طلب کیا تھا تو پوری کائنات شہزادی کے حق میں لکھ دی جاتی. احترام سیدہ میں سب کچھ شہزادی کو دے دیا گیا ہوتا، لیکن بعد رحلت پیغمبر اس معظمہ کے ساتھ انصاف نہ ہوا، اور صرف کل ہی نہیں آج بھی اس زہرا سے انصاف نہ ہوا. آج تک یہ شہزادی مظلوم ہے. تاریخ نے لکھا یہی زہرا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، کل تک جب زہرا مسجد میں داخل ہوتی منبر سے پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام زہرا میں. آج زہرا پھر مسجد میں داخل ہو رہی ہے اپنے حق کے طلب کے لیے. میرے بابا نے مجھے خطر دیا تھا مجھے واپس کر دیا جائے. زہرا کوئی گواہ ہے، کوئی تحریر ہے جو تمہارے بابا نے تمہیں لکھ کے دی ہو؟ ظلم دیکھیے، تحریر نکالی سیدہ نے. یہ تحریر میرے بابا نے مجھے لکھ کے دی ہے. کس سے مانگا جا رہا ہے تحریر؟ نبی کی بیٹی سے تحریر مانگی جا رہی، نبی کی بیٹی سے گواہی مانگی جا رہی ہے. کوئی تحریر ہے؟ نبی کی بیٹی نے تحریر نکالی، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. یہ میرے بابا کی تحریر ہے، یہ میرے بابا کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. یہ کہہ کے تحریر کو آگے بڑھایا. ایک بیٹی کے لیے اس سے برا وقت کیا ہو سکتا تھا کہ بابا کی تحریر کو لیا گیا، ہاتھ میں لے زہرا کے سامنے اس تحریر کو چاک کیا گیا، اس تحریر کو پھاڑا گیا. صرف پھاڑا ہی نہیں گیا، بیان کرتے ہیں علماء کہ اس تحریر کو ہوا میں اچھال دیا گیا. جب زمین میں وہ تحریر آئی تو اس تحریر کو کچلا بھی گیا. زہرا دیکھتی رہی، بابا آپ کی زہرا سے آپ کی امت کس انداز میں انصاف کر رہی ہے. علماء لکھتے ہیں جب تحریر رسول نہیں گزرے نبی رسول کی رحلت کے، حق تو یہ تھا کہ امت مسلمہ آتی رسول کی بیٹی کو پرسا دیتی. شاید زہرا بھی انتظار میں تھی کہ نانا کی بابا کی امت آئے گی مجھے پرسا دے گی. ہاں پرسا دیا، لیکن اس انداز میں دیا جب علماء ہوا کام کہ زہرا علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ اس دروازے میں آ فاطمہ آواز دیتی ہے اس گھر میں آگ لگاؤ گے. ارے اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں جہاں تمہارا نبی آ کے سلام کیا کرتا تھا، ہاں اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے. ارے اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی تو چھوٹی چھوٹی امانتیں رہتی، ہاں اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے. یہ کہہ کے آگو لکڑیاں جمع ہوئی، در زہرا جلنے لگا. اب علماء بیان کرتے ہیں در زہرا جل رہا ہے، پس در سیدہ موجود ہے. دروازہ ڈھکیلا گیا، دروازہ در سیدہ پہ آیا. اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر برداشت کر سکتے ہیں تو سنیں. ابھی زہرا کے ہمارے استاد محترم مولانا مسجد الخان صاحب کا یہ جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ کے اوپر در آیا ہے، ایک ملعون جس کا نام قنفذ ہے، اس نے درے نکالے، کوڑے نکال کر سیدہ کے پشت پہ مارا. ادھر در سیدہ پر، ادھر کوڑوں کا حملہ. سیدہ نے آواز دی، فضا فضا میری خبر لو، فضا میری خبر لو. تاریخ یہ
کہتی ہے قدیم دروازے اگر آپ کی نگاہوں میں آئے ہوں گے تو دروازے ہمارے دروازوں کی طرح نہیں ہوتے، ان دروازوں میں موٹی موٹی میخیں لگی ہوتی تھی لوہے کی۔ علماء بیان کرتے ہیں ایک میخ سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، ایک میخ سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ سیدہ اس دروازے کے نیچے، اب علماء بیان کرتے ہیں دروازہ سیدہ کے اوپر، اس کے اوپر امت مسلمہ گزرنے لگی۔ محسن ثابت ہوئے، محسن ثابت بس آخری چند جملے اور محسن ثابت ہوئے، آواز دی فضا میری خبر لو میرا محسن مارا گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک آیت اللہ تھے، مجلس خطاب کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مسائل تمام ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کونے میں بیٹھا ہوا چیخ مار مار کے رو رہا تھا، وہ آیت اللہ اس کے قریب گئے، جا کر آواز دیتے ہیں بھائی مجلس کب کا تمام ہو گئی ہے، رونے والے رو کر چپ ہو گئے ہیں، آخر تمہیں وہ کون سا جملہ ہے جو ابھی تک رلا رہا ہے، تم کیوں اتنا تڑپ کے رو رہے ہو؟ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے، سرکار آپ نے کہا بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کہا یہ سچ ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر جسم میں کہیں کوئی ہڈی ٹوٹ جائے بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، اگر جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ تبھی تکلیف زیادہ دیتی ہے جب اسے ہلایا جائے، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو جب پسلیاں ٹوٹتی ہے تو سانس لینے پہ درد ہوتا ہے۔ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم میری مخدومہ 90 دن تک کیسے سانس لیتی تھی، میری مخدومہ کیسے سانس لیتی رہی۔ بس آخری چند جملے اور فضا علی کہاں ہے، فضا علی کہاں ہے؟ شہزادی علی کے گردن میں رسی ڈالی گئی ہے، علی کے گردن میں رسی ڈالی گئی ہے، انہیں کھینچ کر باہر لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے سنا پسلیوں کا درد بھول گئی، محسن کا اسقاط بھول گئی۔ فضا مجھے چادر اٹھاؤ، چادر اوڑھی، شہزادی نے پسلیوں کو تھاما، باہر نکل کے آواز دیتی ہے ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں بددعا، خدا کی بارگاہ میں بددعا کروں گی، میں علی کے گلے میں رسن نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہی شہزادی نے جملہ کہا مسجد نبوی اٹھنے لگی۔ میں کہوں گا شہزادی علی کے گلے میں رسی ہے، شہزادی علی کے گلے میں رسی ہے، رسن آپ کے گلے میں نہیں ہے، آپ کے بازوؤں میں نہیں ہے، آپ علی کے گلے میں رسن نہیں دیکھ سکتی، آپ کو یہ برداشت نہیں کہ علی کو کوچا پھرایا جائے گردن میں رسی ڈال کر۔ میں کہوں گا شہزادی سجدے میں آئیے گا، آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم بازوؤں میں رسان، منادی ندا دے رہا ہوں آؤ تماشا دیکھو، علی کی بیٹیاں ہیں، بازوؤں میں رسن ہے، شرابیوں کا مجمع، تماشائیوں کا مجمع۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضا بظاہرہ وتسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أن منقلبهم ينقلبون۔ بارگاہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عطا کو قبول فرما۔ بارگاہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بارگاہ
محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آنسو قربان سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ ہماری شہزادی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہونے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ اس موسی وبا سے تمام مسلمانوں اور اہل انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ مظلوم فلسطین کی حمایت فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ مظلومان فلسطین کو اپنے اس جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے مواقع جلد سے جلد فراہم فرما۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آنکھوں کو وہ منظر ضرور دکھا دے جب ہم شہزادی کے روضے پر اور دیگر معصومین کے روضے پر اعلیٰ اخبار کی تعمیر دیکھ سکے۔ اور اللہ محمد والے محمد کا واسطہ یوسف زہرا، حجت خدا ابن زہرا، امام زمانہ کے